اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ان کلمات کو ہی بدل دیا۔ 40 سال تک تو وہ بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ذلت اور رسوائی بھی ان کو دی، اس کے باوجود انہوں نے ان کلمات کو ہی بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا حتۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ، یعنی دلگی کے طور پہ کیا کہا کہ دانہ بال کے اندر ہو، یعنی کہ وہ جو بالی ہوتی ہے اس کے اندر دانے ہوں، یعنی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فراغت میں دانے ملیں۔ بات کا بدلنا انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کو بہت زیادہ کسی دوسرے کی بات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، ہم دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوں، تو تب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بات کو بدل دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی ایک نئی بات کو انہوں نے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے پھر ان کے لیے آسمان سے ہم نے نازل کیا ایک عذاب کو، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے جو کہ انہوں نے فسق کیا تھا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہود پر طاعون کا عذاب مسلط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا اس سے پہلے والی قوموں امتوں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ کہ طاعون اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب تھا، اس عذاب کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کے سبب، اس غلطی نہیں بلکہ اس گناہ کے سبب جو ان لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فتح بھی دی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا، اس فسق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہاں پر ایک رکوع کا آغاز کمپلیٹ ہوتا ہے، اب اگلی بات شروع ہوتی ہے، اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے، اس لیے باتوں کو ٹاپکس کو مکس نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اب یہ صحرائے سینا کا وقت آتا ہے، واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم واپس چلتے ہیں اسی ٹائم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ جو بات تھی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے بعد کی بات ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد ان پر طاعون کا عذاب آیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی زندگی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھر ان کو فتح نہیں ملی بنی اسرائیل کو۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، اب صحرائے سینا کے اندر ہیں، گرمی ہے، تپش ہے، دھوپ ہے، پانی نہیں ہے، چشمے نہیں ہیں، سایہ نہیں ہے، تو ان کی قوم نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں چھڑی ہے اس چھڑی کو اس پتھر پر مارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چھڑی کو مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 قبیلے، 12 چشمے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کو اس کی پینے کی جگہ بتا دی۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر انسان نے اپنی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ یہ ان کی جگہ ہے جہاں سے ان کو پانی پینا ہے، تاکہ ان کے درمیان میں پھر سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ یہ امن کی حالت میں رہیں، سکون کی حالت میں رہیں۔ اللہ نے پانی بھی دے دیا، کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا، اور پھر رب کائنات نے ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اوپر اس بادلوں کا سایہ بھی کیے رکھا کہ ان کو گرمی بھی نہ لگے، سبحان اللہ۔ اور ان کو کیا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بھی ناشکرے نکلے۔ آج ہمارا بھی بالکل وہی حال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس لیے عطا کیا کہ اب ہمیں واپس پلٹ کر جانا چاہیے اپنے رب کی طرف۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ। تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اب صرف اور صرف اپنے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں اور رب کائنات کی تعریف بیان کریں اور اب اپنا غور و فکر کریں دین کی طرف۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کی ساری ذمہ داریاں پوری کروا دی آپ کے ہاتھ سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے فرائض آپ سے ہاتھ سے پورے کروا دیے، اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ اب ہم اللہ کی طرف پلٹیں، ہم اب دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بلکہ آپ کے اور میرے لیے بھی یہی حکم دیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب بچوں کی شادیاں کروا دی، اب ہماری ذمہ داری ہے ان کی بچوں کو پالنا، ان کی پرورش کرنا۔ No, this is not your responsibility. This is their parents' responsibility. Your responsibility is to make your relationship more strong with Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو کہ وہ پلٹیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلو وشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی زمین کے اندر اللہ نے کہا ولا تعثوا فی الارض، اس زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہوئے نہ گھومنا. انسان کو جب رزق کی فراوانی مل جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس رشتے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اس انسان کی، نہیں بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم جتنا چاہیں اپنے آپ کو اکڑ میں آ جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی کوئی بھی اہمیت نہ دیں تو اللہ، اور پھر انسان رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں بلکہ اپنی قابلیت نظر آتی ہے. اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت ہے، بلکہ اس کو نظر آتا ہے شاید میں اتنا قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قابلیت پر مجھے یہ عطا کیا ہے. یہ رزق دینا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ رزق ملنا انسان کی بس میں نہیں ہے. انسان کا مال ملنا انسان کا اپنا حق نہیں ہے، بلکہ رزق ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمتوں سے رزق ملا ہے، ادروائز ہم میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دانہ بھی کما سکیں، ایک دانہ بھی کھا سکیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ انسان بخیلی اختیار کرتا ہے اور انسان فساد کرنے لگ جاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے. اور جہاں خرچ کرنے والے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ کرتا ہے، اور جہاں واہ واہ نہیں ہوتی ہے، جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ کوئی انسان اس کی تعریفیں بیان نہیں کرے گا، تو وہاں پر انسان خرچ کرنے سے اس کی دل میں ایک آر سی محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں مکمل طور پر اپنے دین میں شامل کر لے. ہمارے اعمال میں جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے رب کائنات ان کمی بیشیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پر نور کر دے، اس ہدایت سے پر نور کر دے، اس قرآن سے پر نور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کو اس قرآن کے مطابق کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اٹھائے کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا موقع ضرور دے کہ ہم ہدایت پا لیں، اور ہدایت پا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو واپس ٹیڑھ پن میں نہ مبتلا کر دیں. یہ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے اس کو گھما دیتا ہے، انگلیوں کے بیچ میں اللہ جہاں چاہتا ہے اس کو گھما دیتا ہے. رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو واپس ٹیڑھ پن میں مبتلا نہ کرے. بڑی مشکل سے، بڑی مشقت کر کے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. رب کائنات سے دعا ہے کہ ان اعمال کو محفوظ کر لے ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے ریت کے ذروں کی طرح یہ اعمال ہمارے ہاتھوں سے سرک کے ختم نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کی مفلسی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز سرخرو کر دے، ہمیں دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مفسد لوگوں میں، منافقوں میں شامل نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.